ڈائہاٹسو نے اعلان کیا ہے کہ اس نے موو کینبس، راکی ہائبرڈ اور ٹویوٹا ریز ہائبرڈ کی پیداوار اور سپلائی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ دسمبر 2023 میں جاپان کی وزارت ٹرانسپورٹ MLIT نے ناقص سیفٹی معیار کی وجہ سے ڈائہاٹسو گاڑیوں کی پیداوار اور سپلائی بند کر کے پابندی عائد کر دی تھی۔ ڈائہاٹسو کی جانب سے حالیہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ MLIT نے تصدیق کی ہے کہ مذکورہ بالا 3 ماڈل جانچ کے بعد ملک کے روڈ ٹرانسپورٹ وہیکل ایکٹ کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ سال 2023 میں یہ کاریں ڈائہاٹسو کمپنی کے سیفٹی ٹیسٹ میں ناکام ہو گئی تھیں۔ سیفٹی ٹیسٹ میں ڈائہاٹسو جاپان کے 64 ماڈلز میں بے ضابطگیاں پائی گئی تھیں، جن میں سے اب بھی کچھ بند ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ٹویوٹا جاپان نے ڈائہاٹسو حفاظتی اسکینڈل میں تحقیقات کو وسیع کرتے ہوئے تمام ڈائہاٹسو برانڈز کی گاڑیوں کی پیداوار اور سپلائی روک دی تھی۔ دسمبر 2023 میں جاپان کی سب سے بڑی کاریں بنانے والی کمپنی ٹویوٹا نے ڈائہاٹسو حفاظتی اسکینڈل کی تحقیقات کے بعد تقریباً 64 ماڈلز میں مسائل پائے گئے تھے، جس کے باعث ان کی پیداوار اور فروخت بند کر دی گئی تھی۔ ان میں سے ٹویوٹا کے برانڈ کے تحت 2 درجن ماڈل فروخت ہوئے تھے۔ اپریل 2023 سے ایک آزاد پینل ڈائہاٹسو کے خلاف تحقیقات کر رہا تھا، اور پینل نے مشاہدہ کیا تھا کہ ڈائہاٹسو نے 88,000 چھوٹی کاروں کے لیے سائیڈ کولیشن سیفٹی ٹیسٹ میں دھوکہ دیا ہے، جن میں سے زیادہ تر ٹویوٹا کے نام سے فروخت ہوئی تھی۔ لیکن بعد کے انکشافات سے پتہ چلا ہے کہ اس اسکینڈل کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے اور یہ پہلے کی سوچ سے کہیں زیادہ پیچھے چلا گیا ہے، اور ممکنہ طور پر معیار اور حفاظت کے لیے ڈائہاٹسو اور ٹویوٹا کی ساخت کو داغدار کر سکتا ہے۔ ڈائہاٹسو ٹویوٹا کی چھوٹی کاریں اور ٹرک تیار کرنے والی کمپنی ہے جو جاپان میں مقبول ہے۔ ٹویوٹا نے کہا ہے کہ ڈائہاٹسو کو زندہ رکھنے کے لیے بنیادی اصلاحات کے ساتھ ساتھ سرٹیفیکیشن آپریشنز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ٹویوٹا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم کام ہوگا جو راتوں رات مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے نہ صرف انتظامی اور کاروباری کارروائیوں کا جائزہ لینا ہوگا، بلکہ تنظیم اور ڈھانچے کا بھی جائزہ لینا ضروری ہوگا۔ ٹویوٹا نے کہا ہے کہ وہ ابھی تک اس معاملے کے مالی نقصانات کا تعین نہیں کر سکی۔ سال 2022 میں ٹویوٹا کے ٹرک اور بس بنانے والے یونٹ ہینو موٹرز کے انجن ڈیٹا اسکینڈل میں، جس کے نتیجے میں کچھ مینیجرز کے استعفے اور تنخواہوں میں کٹوتی کی گئی تھی۔ اس معاملے میں ہینو نے 2003 کے کچھ انجنوں پر ڈیٹا کو غلط ثابت کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ 2010 میں ٹویوٹا کے چیئرمین اور اس وقت کے چیف ایگزیکٹو ناقص ایکسیلیٹروں میں شامل حفاظتی بحران کی وجہ سے امریکی کانگریس کے سامنے گواہی دینے پر مجبور ہوئے تھے۔ ٹویوٹا کے اعداد و شمار کے مطابق ڈائہاٹسو نے سال 2023 کے پہلے 10 مہینوں میں 1 ملین سے زیادہ گاڑیاں تیار کی ہیں، جن میں سے تقریباً 40% بیرون ملک مختلف جگہوں پر ہیں۔ ٹویوٹا نے اس عرصے کے دوران دنیا بھر میں تقریباً 6 لاکھ سے زائد گاڑیاں فروخت کی، اور اس میں ٹویوٹا کی فروخت کا 7% حصہ تھا۔